اس نے یہ سارے کا سارا اعلان تو کیا، لیکن جب رد عمل دیکھا عوام کا، جب رد عمل دیکھا رعایا کا، وہ رعایا نے بڑا سخت رد عمل دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو یہ باتیں کر رہا تھا، میں دیکھوں کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو۔ اس نے ساری کی ساری باتیں کہیں۔ وَذَلِكَ آخِرَ شان ہرقل، بس ہرقل کا آخری معاملہ یہی ہوا۔ اس نے محبت کا اظہار کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار کیا، آپ کی حقانیت کا اظہار کیا، لیکن محض اپنی بادشاہت، اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو، اپنا ایمان قبول نہ کر سکا، ایمان سے محروم رہا۔ حضرات گرامی، میں آخر میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا بھر کے مسلم حکمران اکثر و بیشتر دنیا بھر کے اسلامی حکمران آج کے کیسر روم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ کیسر روم جس نے کہا تھا کہ فوز و فلاح اس نبی کے قدموں میں ہے، وہ کیسر روم جس نے کہا تھا کہ اگر میں اس نبی تک پہنچ جاؤں اس کے پاؤں دھو دھو کے پیوں، کاش اس نبی تک میری رسائی ہو جائے۔ اور میری قوم کے لوگوں، اگر تمہاری کامیابی ہے اسی نبی کے قدموں میں ہے۔ یہ سارے کے سارے اعلانی اور سارے کے سارے زبانی باتیں کیسر روم نے کہی تھیں۔ آج کے حکمران بھی یہی کہتے ہیں کہ فوز و فلاح نبی کے قدموں میں ہے، یہی کہتے ہیں کہ نبی کے قدموں تک ہماری رسائی ہو جائے، ہماری خوشبختی ہے۔ جا کے بڑے بڑے حاضری دیں گے، صلاۃ و سلام اور ننگے قدموں جائیں گے اور بڑے بڑے عمرے کریں گے۔ حکمران سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس نبی کی اتباع کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کے اسلامی حکمران اکثر و بیشتر وہی اس وقت کے کیسر روم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، کیسر روم نے کہا تھا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ان قریب وہ شخص میرے ان دو قدموں کی جگہ کا بادشاہ ہوگا۔ اس نے یہ بات کہی تھی، پہلی تو یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی پہلی آسمانی کتابوں کے مطابق کہی تھی۔ پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ نبی آئے گا، بیت المقدس کا فاتح بنے گا، بیت المقدس اس کے قدموں میں آئے گا۔ اور میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس نے یہ اعلان کیا تھا ہجرت کے چھٹے سال، ہجرت کے چھٹے سال اس نے کہا تھا کہ وہ نبی اس جگہ کا بادشاہ ہوگا، اس سرزمین کا بادشاہ ہوگا۔ چند سال گزرے تھے، چند سال گزرے تھے، ہجرت کا 16واں سال تھا۔ 16ویں سال میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا اور بیت المقدس میں فاتح بن کے داخل ہوئے۔ وہ جو کیسر روم کی اور اس وقت کے سب سے بڑے عیسائی پادری اور عیسائی بادشاہ کی پیشین کوئی تھی کہ وہ نبی اس سرزمین کا مالک ہوگا۔ وہ نبی کی ملکیت اور نبی کی بادشاہت یہاں تک پہنچی ہے۔ صرف 10 سال گزرے تھے، سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس کو فتح کر کے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔